السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، للہ ما فی السماوات وما فی الارض وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق اللہ العظیم۔ یہ قرآن مجید کا تیسرا پارہ ہے، سورۃ البقرہ کے آخری رکوع ہے، پورے کا پورا جو تلاوت کیا گیا۔ سورۃ البقرہ 40 رکوعوں کے اوپر مشتمل سورت ہے اور قرآن مجید کی سب سے بڑی سورت ہے۔ قرآن مجید میں بڑی صورتیں بھی ہیں، چھوٹی بھی ہیں۔ قرآن مجید میں 40 رکوعوں کے اوپر یہ صورت ہے، تو بعض صورتیں اتنی چھوٹی ہیں کہ صرف 3 آیات کے اوپر ایک صورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے قرآن مجید کی یہ ترتیب ہے، علم اور حکمت کی بنا کے اوپر۔ سورۃ البقرہ یہ نام ہے بقرہ، جس کے معنی آتے ہیں گائے کے۔ تو اس صورت میں ایک مقام کے اوپر گائے کے ذبح کرنے کا ذکر تذکرہ ہے تفصیل کے ساتھ، اسی نسبت سے اس صورت کا نام بقرہ رکھا ہے۔ صورت شروع ہوتی ہے الف لام میم سے، حروف مقطعات۔ اس کے بعد قرآن کا تعارف ہوتا ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے قرآن، اللہ کی طرف سے نازل ہونے میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے۔ اور یہ کتاب جو ہے ہدی للمتقین ہے، یہ ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے جو تقوی کی زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں، پاکیزگی کی زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں، اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر کے اس کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنا چاہتے ہیں، ان کے لیے اس قرآن میں ہدایت ہے۔ قرآن کی صرف جو لوگ تلاوت کر لیتے ہیں ثواب کے لیے، ان کے لیے قرآن میں ہدایت نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیے آپ۔ تلاوت برائے ثواب ہے، لیکن برائے ہدایت اگر نہیں ہے، تلاوت تو ہو رہی قرآن کی، لیکن اس نیت سے نہیں ہو رہی کہ مجھے قرآن جو کچھ پڑھا ہے اللہ کے احکامات کے اوپر مجھے عمل کرنا ہے۔ اگر یہ نیت نہیں ہے، بس صرف پڑھ کے آپ کو بند کر کے رکھ دینا ہے، تو پھر قرآن سے ہدایت نہیں مل سکتی، کیونکہ قرآن کو آپ نے کھولا لیکن آپ نے اپنے دل و دماغ کو نہیں کھولا۔ اسی لیے قرآن دل و دماغ آپ کا کھلیں گے تو قرآن اس کے اندر داخل ہوئیں گے۔ دل و دماغ کے دروازوں کو بند کر کے صرف زبانی طور پہ آپ تلاوت کریں گے قرآن کی، تو پھر وہ چیز زبان سے جو نا باہر نکل جائے گی۔ اسی لیے فرمایا کہ ہدی للمتقین والا قرآن، یہ ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ سے ڈرتے ہیں، تقوی کی زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد متقین کے اوصاف کو بتایا گیا۔ سب سے پہلی اس میں جو ان کی عملی زندگی کو بتایا گیا
وہ نماز کا ذکر آیا اس میں، الذین یقیمون الصلاۃ۔ اس کتاب سے ہدایت حاصل کرنے والے کی سب سے پہلی علامت یہ ہے کہ وہ دن میں 5 مرتبہ اللہ کے حضور میں حاضری دیتے ہیں، حاضری دیتے ہیں، اس کی علامت ہے ابھی، اس کی جان اور پہچان اب یہاں سے شروع ہو گئی متقی کی۔ اور پھر جو کچھ بھی ہم نے ان کو دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں اللہ کے راستے میں۔ برابر ان کی یہ فکر رہتی ہے کہ معاشرے کے اندر جو کمزور لوگ ہیں، محتاج ہیں، غریب ہیں، غربا، جو کچھ بھی ہے بہرحال ان سے جو کچھ بھی ہو سکتا ہے وہ برابر جو ہے اس میں حصہ لیتے ہیں۔ یہ نہیں کہ میرے پاس کیا ہے، نہیں، بلکہ جو کچھ بھی جتنا بھی ہو سکتا ہے اس میں برابر وہ حصہ لیتے ہیں۔ اور پھر یہ اگر آپ اس میں حصہ لیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے مال میں اللہ خیر و برکت پیدا کر دے گا۔ یہ عذر نہیں ہے کہ میں خود پریشان ہوں، میں خود تندرست ہوں، آپ سے بھی زیادہ جو لوگ ہیں آپ اس کا بھی خیال رکھیں گے تو اللہ آپ کے اندر جو کچھ بھی مال دیا ہے اس میں بھی اللہ خیر و برکت عطا فرمائے گا۔ پھر یہ بات بتا دی گئی کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اس قرآن کے اوپر اور اس سے پہلے کی کتابیں جو نازل کی گئی ہیں ان کے اوپر ایمان رکھتے ہیں۔ اور پھر یہ بات بتائی گئی سب سے پہلے، وہاں پہ بھی ایک بات تھوڑا سا بھول گیا میں، کہ یہ لوگ غیب کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، غیب کے اوپر ایمان ہوتا ہے ان کا، یعنی جو باتیں کتابیں بتا دی گئی ہیں جو انسان اپنی اس آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتا، اللہ کی باتوں کے اوپر اس کو اتنا یقین ہوتا ہے کہ جس طرح رات کے بعد صبح ہوتی ہے۔ اللہ کی باتوں کے اوپر اس کو اللہ کی کتاب جو احکامات دیے گئے ہیں، جو باتیں بتائی گئی ہیں، ان باتوں کے اوپر اس کو اتنا یقین ہوتا ہے کہ جس طرح رات کے بعد صبح ہوتی ہے، صبح کا جتنا یقین ہے۔ کیوں یقین ہے؟ کہ رات کے بعد صبح کو لانے والا بھی اللہ ہی ہے، اور وہی اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ موت کے بعد ایک زندگی ہے، تو پھر اس میں شک کیوں کریں گے آپ؟ کیا مانیں اس میں؟ سائنٹیفک اعتبار سے بھی آپ کو جو ہے نا یہ بات غلط نہیں ہو سکتی۔ تو بہرحال آگے چل کے جو بات فرمائی اس کے بعد وہ بالآخرۃ هم یوقنون، اور یہ وہ لوگ ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو آخرت کے اوپر ان کا یقین ہوتا ہے۔ وہ وہاں پہ یؤمنون بالغیب تھا پہلے، اور یہاں پہ اسی بات کو یقینی کیفیت پہ بیان کیا گیا ہے۔ وہاں پہ ایمان کا لفظ لایا گیا یؤمنون بالغیب، اور یہاں پہ یقین کا لفظ لایا گیا۔ اب یہ دونوں ہم معنی ہے، ایمان اگر ہے تو پھر یقین بھی ہوگا، اور یقین ہے تو ایمان بھی ہوگا، پھر دونوں باتیں آپس میں لازم و ملزوم ہے۔ صرف ایمان ہے لیکن یقین نہیں ہے آپ کو تو پھر وہ ایمان بھی آپ کا صحیح نہیں ہے۔ اسی لیے اس ایمان کو صحیح بتانے کے لیے اللہ نے کیا فرمایا؟ یؤمنون بالغیب، آخر میں وبالآخرۃ هم یوقنون، یقین کرتے ہیں لوگ موت کے بعد۔ اولئک علی ھدی من ربہم، یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پہ قائم ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہونے فلاح پانے والے ہیں۔ اس میں ایمان والوں کے نصف رکوع میں یہ علامات ان کے بتا دیے۔ پھر اس کے بعد منکرین حق کا تذکرہ آیا، پھر دوسرے رکوع میں منافقین کا ذکر آیا۔ تو بہرحال اب چونکہ یہ سورۃ 40 رکوعوں پہ مشتمل ہے، اور آخری رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان کی جو ہے مجمل کیفیت کو یہاں پہ بتا دیا۔ ایمان کیا ہے؟ مجمل، پوری اس کو نچوڑ سمجھیے بات۔ سورۃ البقرہ کا 40 رکوعوں کا یہ نچوڑ ہے، یہ آخری یعنی رکوع، اس میں یہ بات بتا دی گئی آپ کو۔ شروع کہاں سے ہو رہا ہے رکوع؟ یہ دیکھ لیجیے اب آپ پہلے، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین اور آسمان میں جو کچھ بھی ہے وہ سب اس کا ہے، اللہ کا ہے۔ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اس کو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کھول دیا دوسرے مقامات کے اوپر، وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ دیکھو آپ اب یہاں پہ کیا ہوا ہے؟ سب کچھ جو کچھ اللہ کا، لیکن اس کے بعد کیا فرمایا؟ مالک اللہ ہے سب کا، للہ ملک السماوات والارض، سب کچھ اللہ ہی کا ہے لیکن مالک اللہ ہی ہے، اس کا کوئی دوسرا، ایسا نہیں کہ کسی کی جائیداد ہے اللہ تعالیٰ اس کا مالک بن گیا، ایسا نہیں، وہ خود مالک ہے اس کائنات کا، وہ خود خالق ہے اس کائنات کا۔ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اس کائنات میں جو کچھ ہے آسمانوں میں اور زمین کے اندر وہ سب اللہ کا ہے، اللہ ہی اس کا تنہا مالک ہے، اور اللہ ہی جو ہے اس کا خالق ہے۔ ذرہ ذرہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے، اس کا مالک، اور اسی کے جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ چونکہ پوری کائنات کا خالق ہے۔ اور یہاں پہ یہ بات اسی لیے بتائی جا رہی ہے، اب جس کے پاس جو کچھ بھی ہے
میرے پاس آپ کے جس کے پاس جو کچھ بھی ہے، بشیر جگہ میرے پاس گھر ہے، میں اس کا مالک ہوں، میرے پاس اتنی زمین ہے میں اس کا مالک ہوں. تو یہ ملکیت جو ہے آپ کی، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بطور ایک امانت پہ ہے آپ کے پاس. حقیقت میں مالک ہم نہیں ہیں، مالک تو اللہ ہے نا. ایک دوسرے مقام پہ اللہ فرماتے وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یہ زمین اور آسمان میں جو کچھ ہے اس کا وارث اللہ ہے، ہم نہیں ہیں، اللہ ہے. اللہ ہم کو دنیا کے اندر چونکہ بھیجا ہے، زندگی بسر کرنا ہے، زندگی گزارنا ہے، وہاں پہ جس کچھ بھی دیا گیا عارضی طور پہ بطور امانت کے اس کا محافظ بنایا گیا ہے، اس کا مالک بنا دیا ہے، ورنہ وہ مالک نہیں ہے. مالک تو اللہ ہی ہر چیز کا. اگر یہ ہم سمجھ لیں تو پھر اللہ کے جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے ہم اللہ کی مرضی کے مطابق خرچ کریں گے اس کو، کیونکہ یہ سمجھیں گے اب جب یہ میرا نہیں اللہ کا ہے، یہ میرا نہیں ہے بلکہ اللہ کا ہے، یہ اللہ کی چیز ہمارے پاس بطور امانت ہے. اب ہم ظاہر ہے کہ خرچ کیسا کریں گے؟ اب جب یہ ہم یقین ہو جائے کہ میں مالک نہیں ہوں، میں تو امانت دار ہوں، تو ظاہر ہے کہ امانت دار ہیں تو اللہ کے حکم کے مطابق وہ چیز استعمال میں لائیں گے. اللہ نے آپ کو صحت دیا، آپ اس کے مالک نہیں ہے. اللہ نے آپ کو دولت دیا، آپ اس کے مالک نہیں ہے. اللہ نے آپ کو جائزہ دیا، آپ اس کے حقیقی مالک نہیں ہے، امانت دار ہے. تو یہ امانت کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کے مطابق آپ خرچ کریں گے، لیکن کب؟ جب کہ آپ یہ تسلیم کریں کہ میں مالک نہیں. اگر انسان یہ سمجھ لے کہ میں اس کا مالک ہوں تو پھر وہ قارون اور فرعون بن جائے گا. کیا بن جائے گا؟ قارون اور فرعون بن جائے گا. پھر وہ اس کے اندر وہ صفت آ جائے گی پھر، کیونکہ انہوں نے یہی کہا کہ میرا مال، انہوں نے کہا میں بادشاہ، انا ربکم الاعلی، میں سب سے بڑا، انا فرعون کہا ہے بات، وہ بات آ جائے گی. وہ بات تو زبان سے تو نہیں کہیں گے ہم، چونکہ ہم ایمان کا اقرار کیے ہیں، لیکن عملی طور پہ وہی کریں گے، عمل وہی کریں گے جو قارون اور فرعون کرا. تو اسی لیے اللہ فرمایا کہ پورے سورۃ البقرہ کا نچوڑ یا آخری رکوع میں بتایا کہ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین اور آسمان میں جو کچھ ہے ان سب کا مالک اللہ ہے، وہ سب اللہ ہی کا ہے. اب اس ہمارے مال میں اب ہمارا اختیار نہیں ہے، اللہ کا اختیار ہے، کیونکہ یہ مال امانت ہے. اس کی مثال میں آپ کو دے دوں. آپ کے پاس بینک میں ہے، لاکھوں کروڑوں روپے آپ کے جمع ہے بینک کے اندر، آپ کے ہیں، تو بینک مالک ہے کیا اس کا؟ پیسہ کس کے پاس ہے؟ وہ پیسہ لاکھوں کروڑوں کس کے پاس ہے؟ وہ بینک میں رکھا ہوا ہے، تو بینک مالک ہے اس کا نہیں. بینک کیا ہے؟ امانت دار ہے، آپ کے مال کی حفاظت کر رہا ہے. اب بینک اپنی مرضی سے اس کو جو نہ ڈرا نہیں کرے گا، خرچ نہیں کرے گا. آپ جو بینک کو آرڈر دیں گے اس کے مطابق جناب علی وہ پیسوں کو ایشو کرے گا. آپ فلاں کو دو، فلاں کو چیک دو، فلاں کو دو، آپ کے حکم پہ عمل کرے گا بینک، کیونکہ آپ مالک ہے. وہ بینک نہیں ہے، امانت ہے وہاں پہ. یہی کچھ معاملہ یہ سمجھ لیجئے، اللہ نے ہم کو مال دیا ہے، وہ مال ہمارے پاس ہے، ہم اپنی مرضی سے اس کو استعمال نہیں کریں گے، جیسا بینک اپنی مرضی سے نہیں کر سکتا. ہاں، اگر بینک اپنی مرضی سے اس کو استعمال کر لے یا کھا جائے تو ہم کیا کریں گے؟ اس کو فراڈ بولیں گے، اسکینڈل بولیں گے، کیا کیا کہیں گے ہم اس کو. اگر یہی چیز اگر ہم اللہ نے جو کچھ ہمیں دیا ہے اگر اس کو ہم اپنے طور پر استعمال کر لیں تو اللہ کے پاس بھی ہم وہ فراڈ میں آ جائیں گے، اسکینڈل میں آ جائیں گے، بڑے سے بڑے. یہ بات اللہ نے یہ بات فرمائی، اچھی طریقے سے اس کو سمجھ لینا چاہیے. یاد رکھیے بات، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. اچھا، اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ. اور یاد رکھو اللہ کون ہے؟ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ، تمہارے سینوں میں جو کچھ ہے، تمہارے نفوس میں جو کچھ ہے تم ظاہر کرتے ہو، اللہ اس سے بھی جانتا ہے. أَوْ تُخْفُوهُ، جو تم چھپاتے ہو، سیکریٹ جو تم رکھ لیتے اپنی باتیں سینے میں، اللہ فرماتے ہیں ہم اس کو جانتے ہیں. کیا فرمایا؟ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ. اب لفظ کہا ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے جو بھی تم ظاہر کر رہے ہو، یعنی جو بھی تمہارے کام کھلے ہوئے اوپن، اور جو تمہارے کام کوئی سیکریٹ ہے، کوئی نہیں جانتا تمہارے سوا، کوئی ایسے کام ہے، کوئی ایسے یعنی منصوبے ہے، کوئی ایسے تمہارے پلاننگ ہے جو دوسرے نہیں جانتے، اللہ فرماتے ہیں ان سب کا ہم حساب حساب جو کچھ کر رہے ہیں تم اوپن، اس کا بھی ہم حساب لیں گے. اور جو کچھ بھی تمہارے کو اگر ایسے اسکیم ہے، ایسے پلاننگ ہے،
جو دوسرے نہیں جانتے، اللہ اس کا بھی حساب لینے والا ہے۔ آپ سوچیے اس سلسلے میں کتنی یہ بات اللہ فرماتے ہیں، انسان کو جھنجھوڑنے کے لیے، ہلا کے رکھ دینے کے لیے یہ بات کافی ہے۔ اگر میں آپ کے بازو بیٹھا ہوا ہوں، اس کے باوجود بھی آپ کے متعلق میرے دل میں کیا ہے آپ کو نہیں جانتے، آپ نہیں جانتے اسے۔ کیا سازشیں بھی ہو سکتی ہیں بازو میں رہ کے آپ کے، بظاہر نہیں جانتے، دوست ہے ہمدرد ہے، لیکن اندر کیا ہے اسی اللہ جانتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم اس کا حساب لینے والے ہیں، یہ چھپنے والی بات نہیں ہے۔ تم چھپاؤ گے لیکن اللہ سے چھپنے والی بات نہیں ہے، اس کا حساب لیا جائے گا، ہر ایک سے لیا جائے گا، کوئی بچنے والا نہیں ہے۔ بہت سارے دنیا کے اندر جتنے بھی فساد ہوتے ہیں نا، پہلے پلاننگ کا بنتے ہیں، بعد میں وہ کام ہوتا ہے، اس کا بعد میں ہوتا ہے۔ تو اسی لیے اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھو اگر تمہارے اندر اگر ایسے کوئی پلاننگ ہے، ایسے کوئی منصوبے ہے، تو پھر ظاہر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا حساب لینے والا ہے۔ اگر وہ پلاننگ کرنے کے بعد اگر وہ عمل ہو یا نہ ہو، لیکن اس کا حساب لینا ہے۔ اس کی ایک مثال جو حدیث شریف میں آتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مارنے و قتل کرنے والا جو قتل ہوا ہے دونوں جہنمی ہے۔ دیکھا آپ نے، یہ بات صحابہ کو ذرا سمجھ میں نہیں ہے تو اللہ کے نبی سے پوچھا رسول اللہ یہ بات تو سمجھ میں آ رہی ہے، جو قاتل ہے وہ تو ظاہر ہے کہ قاتل ہے، اس کو تو جہنم ہے۔ آپ فرماتے مرنے والا بھی جہنمی ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو قاتل مقتول ہے۔ وہ تو اللہ کے نبی نے فرمایا اس کے دل میں بھی یہ پلاننگ تھی کہ اس کو قتل کرنے کی۔ یہ الگ بات ہے کہ اس کا وار پہلے چل گیا اس کے اوپر، ورنہ اس کی بھی اندر سے پلاننگ تھی کہ میں اس کو قتل کروں گا۔ یہ جائز کی بات بھی ہے بھائی، بات جو بتا رہے سیکریٹ کی بات بتاؤ دونوں۔ ویسے تو قتل مومن تو جو ہے، قتل انسان تو گناہ ہے، لیکن قتل مومن تو قرآن میں جہنم کی سزا سنا دی ہے۔ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ، قرآن میں اللہ فرماتے کوئی بھی مومن کسی دوسرے مومن کو ارادتاً عمدن اگر قتل کرے گا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور اللہ کی لعنت ہے اس کے اوپر۔ کلیئر ہے قرآن، کلیئر ہے، یہاں پہ تو کوئی دو رائے ہے ہی نہیں، قرآن کی بات ہے اور بالکل واضح بات ہے۔ ہمارا غلطی کی نہیں، دیکھیے غلطی یہ حادثہ ایکسیڈنٹ کی بات نہیں کہی گئی، کیا الفاظ ہے قرآن کے؟ متعمدن، قتل عمد جسے کہا جاتا ہے، ارادتاً پلاننگ کے ساتھ، منصوبے کے ساتھ اس کو قتل کرنے کا پورا ارادہ کر کے قتل کیا ہے تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ ایک جنگ ہے، جنگ کے اندر جنگ ہو رہی تھی، نام نہیں یاد آ رہا مجھے، صحابی ہیں، غلطی سے دوسرے صحابی قتل ہو گئے۔ یہ آیت کریمہ غلطی سے ہو جائے حادثہ کیسے، لیکن قتل عمد اس کی تو معافی ہے ہی، قرآن میں واضح ہے۔ تو بات یہاں جو بات کہی جا رہی ہے انسان کے صدور میں جو ہے، اللہ قرآن میں فرمایا تم سینوں میں جو بھید بھاؤ رکھتے ہو، اس میں استثناء کیا ہے؟ استثناء صرف وساوس وسوسے، جو وسوسے اگر تمہارے دل میں آ رہے ہیں ان کی پکڑے نہیں ہوئیں گے، ان کی پوچھ نہیں ہوئیں گے۔ وسوسے جو آتے ہیں کیونکہ تو شیطان کی طرف سے آتے ہیں، الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، یہ وسوسے جو آتے ہیں نا وہ شیطان کی طرف سے آتے ہیں، لیکن اس کو تھوک دینا چاہیے۔ لیکن اگر ان وسوسوں کے عمل کر کے کسی کا قتل کیا یا کسی کا مال لوٹا، برا جو بھی کیا، وہ وسوسے اگر پلاننگ، منصوبے، ارادے میں تبدیل ہو کے عمل میں تبدیل ہو رہے ہیں تو اس کا بدلہ ملے گا، برابر ملے گا۔ یہ ہے اصل یہاں پہ جو بات بتائی جا رہی ہے، ظاہر تو ہے ہی ہے، لیکن جو کچھ بھی تمہارے معاملہ چھپے ہوئے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بھی حساب لینے والا ہے۔ یحاسبکم بہ اللہ،
بعد میں آیت کے جو جملے آ رہے ہیں فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، دیکھیں من یشاء، اللہ فرماتے ہیں پس اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہتا ہے عذاب دے گا، جسے چاہتا ہے اسے بخش بھی دے گا۔ یہ بعد میں آ رہی ہے، یہ آیت کا جملہ ہے آخری کا۔ اب اس میں یہ نہیں سمجھ لینا چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کوئی اندھے کی لاٹھی ہے جس پہ چاہے چل جا رہی ہے من یشاء میں، نہیں۔ اللہ تعالیٰ جسے عذاب دینا چاہتا ہے تو اللہ کسے عذاب دیں گا؟ کسے دیں گا عذاب؟ کیا ایک متقی و پرہیزگار کو عذاب دے کے جناب علی ایک ظالم کو جنت میں داخل کرے گا؟ کیا ایسا ہو سکتا؟ نہیں۔ اللہ کا جو قانون ہے تو قانون کے تحت عذاب بھی ہوگا اور مغفرت بھی ہوگی۔ میں اس ایک مختصر سی آیت سورہ آل عمران یعنی سورہ نساء کی پڑھ دیتا ہوں آپ کے سامنے، بات کھل کے آ جاتی ہے اس کی۔ یغفر لمن یشاء، یہ اللہ تعالیٰ وراثت کے احکامات کو بتایا سورہ نساء میں، وراثت کی تقسیم۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس وراثت میں جو لوگ یعنی میت کا مال کھا جاتے ہیں فلاں فلاں وغیرہ جو بھی ہڑپ کر جاتے ہیں، ان کے متعلق احکامات دینے کے بعد اللہ فرماتے ہیں کہ تلک حدود اللہ، یہ اللہ کے حدود ہیں جو تم کو دے دی، اس کے اندر رہتے ہوئے تم کو اپنا جو بھی تقسیم کر لے بھی چاہیے، جو اللہ نے بتا دیا۔ اس کے بعد اللہ کیا فرماتے ہیں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا، اور جو کوئی بھی اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں بہتی رہیں گی۔ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اور وہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اب اللہ کسے داخل کرے گا جنت میں؟ یہاں بول دیا جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرے گا ان کو داخل کرے گا۔ اب یہ من یشاء، اللہ جس کو معاف کر رہے گا بخش دیتا، بھلا ان لوگوں کو بخشے گا۔ آگے چل کے اللہ فرماتے ہیں اللہ کسے عذاب دے گا؟ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا، اور جو کوئی بھی اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا ہم اس کو کیا کریں گے، اور اللہ کے حدود کی مخالفت کرے گا، اللہ کے حدود سے نکل جائے گا، اپنی مرضی چلائے گا، تو اللہ فرماتا ہے یدخلہ نارا خالدا فیہا، ہم اس کو آگ میں داخل کریں گے اور وہ اس میں ہمیشہ رہے گا، وَلَهُ عَذَابٌ مُعِينٌ، اور اس کے لیے بڑا ذلت کا عذاب ہوگا۔ یہ سورہ نساء کے دوسرے رکوع کے آخری آیات ہیں۔ تو اب یہ بات ہمارے کو سامنے آ رہی ہے کہ یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، اللہ جسے چاہے گا کیا ہے معاف کرے، یا جسے چاہے اللہ تعالیٰ عذاب دے، یعذب من یشاء۔ تو ابھی عذاب اور معافی کی بات دوسرے مقام پہ آ گئی کھل کے آپ کے سامنے۔ اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے اللہ کی مرضی بھائی جس کو چاہے معاف کرے، جس کو نہیں، اللہ بتا دیا کتاب میں، اس کی تفصیل آپ کے سامنے آ گئی، اختصار کے ساتھ اللہ نے یہ بات بتایا۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں واللہ علی کل شیء قدیر، اور یہ یاد رکھو ہمیشہ اللہ ہر چیز کے اوپر قدرت رکھنے والا قادر ہے، اس کا ہاتھ کوئی نہیں پکڑ سکتے، فعال لما یرید، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، اس کے ہاتھ کو کوئی پکڑنے والا نہیں ہے، اسے کو پلٹ کے پوچھنے والا نہیں ہے، اس کو کسی کا خوف نہیں ہے، وہ غنی ہے، قادر ہے، مطلق ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمایا کہ فعال لما یرید واللہ علی کل شیء قدیر، وہ قدیر ہے، قادر ہے، مطلق ہے، وہ پوری کائنات اس کی ہے، کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے سب اسی کی قدرت سے ہو رہا ہے، پوری کائنات میں جو نظام چل رہا ہے اس کو چلانے والا اللہ ہے، وہ قادر مطلق ہے۔ واللہ علی کل شیء قدیر، ہر شے کے اوپر وہ قدرت رکھنے والا ہے، قدیر ہے۔ یہ بات تو اس لیے بتائی جا رہی ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو عمل دے رہا، مہلت جو دے رہا عمل کی، انسان نافرمانی کرنے کے باوجود بھی یہ بول رہا کہ میرا کیا بگڑ رہا۔ اکثر لوگ ایسے ہیں نا، اللہ فرماتے ہیں یہ تمہارے لیے ایک مہلت ہے، اللہ تعالیٰ جب پکڑتا ہے تو پھر تم بچ نہیں سکتے، نہیں بچ سکتے۔
یہ مہلت ہے. ساتھ یہ بولا کہ میں قادر ہوں ہر چیز کے اوپر, تمہیں جب چاہے پکڑوں, جب چاہے سزا دوں, جب چاہے تباہ کروں, جب چاہے زلزلے لاؤں, جب چاہے طوفان لاؤں, جب چاہے بے حساب تباہی مچا دوں. اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے اختیار سے کوئی چیز باہر نہیں ہے, لیکن یہ میں پوری قدرت رکھتا ہوں. لیکن تمہیں جو کچھ بھی مہلت دی جا رہی ہے وہ عمل کی دی جا رہی ہے. تم اس کو ہوشیاری مت سمجھو, اپنی چالاکی مت سمجھو, یا پھر یہ مت سمجھو کہ کوئی ہے نہیں. اللہ دوسرے مقام پہ فرماتے ہیں سورہ القیامہ کے اندر, اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى, کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ میرے اوپر کوئی نگران ہے ہی نہیں؟ کیا سمجھتا ہے انسان, مجھے پکڑنے والا میرے اوپر کوئی ہے ہی نہیں آخر. اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى, کیا بے مہار چھوڑ دیا گیا انسان؟ کیا اس کے اوپر کوئی نگران نہیں ہے؟ کیا وہ کسی کا بندہ نہیں ہے؟ کیا وہ کسی کی مخلوق نہیں ہے؟ کیا وہ کسی کا غلام نہیں ہے؟ کس نے پیدا کیا انسان کو؟ اس کی حیثیت کیا تھی؟ کچھ نہیں تھی. من ماء مہین کہا قرآن نے, کچھ نہیں تھا, ایک گندے پانی کا خطرہ تھا. کیا تھا انسان؟ ایک گندے پانی کا خطرہ تھا. فی قرار مکین, ہم اس گندے پانی کے قطرے کو مادر رحم کے اندر ایک محفوظ مقام پہ کھڑا کر دیا. نہیں, کیا بولا انسان؟ اسی ہے میں نے. اللہ فرماتے ہیں اولم یر الانسان انا خلقناه من نطفہ, کیا انسان غور نہیں کرتا اپنے اوپر؟ کیا ہے جی انہیں, کوئی کیا تھا انہیں؟ من نطفہ, ایک نطفہ تھا. من منی یمنا, منی کا خطرہ تھا ایک ٹپکتا ہوا. کیا تھا؟ پھر کون بتائے اس, کون بنائے اسے؟ اور کیجیے کیا ہے انسان کی حیثیت کیا ہے؟ اللہ بتا رہے ہیں اس کو ہم پیدا کریں, اس کو ہم بنائیں, اس کو ہم قادر مطلق ہیں, ہم اس کے خالق ہیں. احسن تقویم اللہ تعالی, بہترین ساخت میں انسان کو ہم بنائے پیدا کیے. سب سے زیادہ ساری مخلوقات میں وہ حضرت انسان ہے جس کو اللہ نے بڑے خوبصورت بنایا, مقام دیا ہے مخلوق کے اندر. فرشتوں نے اس کے آگے سجدہ کیا ہے. اللہ کی خاص مخلوق ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ آدم کو میں اپنے ہاتھوں سے بنایا ہوں. بہت بڑی بات ہے. کیوں بول رہا الفاظ یہ, ہاتھوں سے بنا, کیوں بول رہا انسان؟ آپ کبھی سوچیے, آپ کا کوئی بچہ ہے چھوٹا, اگر وہ آپ کے بڑھاپے میں, ضعیفی کی عمر میں اگر وہ آپ کا باغی بن گیا تو کیا بولیں گے آپ اس کو؟ ارے میرے ایک گود میں لے کے پھرونا, رے میں تیرے دو ہاتھوں میں اٹھا کے پھرونا, تیری پرورش کرونا. میں نہیں بولتے آپ, آج میرے سے بغاوت کر رہا تو. وہی اللہ بول رہا ہے میں تجھے پیدا کر رہا ہوں دو ہاتھوں سے, آج میرا باغی بن گیا تو. ہاں, اسٹائل دیکھیے اللہ کا بیان کرنے کا, کیا ضرورت تھی دونوں ہاتھوں کی؟ یہ نیچر فطرت ہے. اس کو انسانی نفسیات کو اللہ سامنے رکھتے ہوئے گفتگو کر رہے ہیں. قرآن جو ہے نا آپ کے دل و دماغ کے اوپر ہتھوڑا مارتا ہے ہمیشہ. ایسا نہیں ہے کہ جب آپ سن لیا آپ کے دل و دماغ کے اوپر سے بات گزر جائے. نہیں, قرآن کا اعجاز ہے یہ, قرآن کی یہ بلاغت ہے. یہ قرآن آپ کے دل و دماغ کو چھوتا ہے, آپ کو ٹچ کرتا ہے. اگر آپ ٹھیک سے مس نہیں ہوئے تو پھر اس کے معنی یہ ہے کہ پھر آپ کا ایمان ہی نہیں ہے کتاب کے اوپر. بتایا اللہ نے ہم ہر چیز کے اوپر قادر ہیں. انسان کو اللہ کے اوپر جو ایمان رکھتا ہے اسے کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے, اور نہ اسے کبھی اللہ سے غافل ہونا چاہیے. اللہ اس کے ساتھ ہے, اللہ اس کے اوپر نگران ہے. قرآن میں ہوا معکم اینما کنتم, تم جہاں کہیں بھی اللہ تمہارے ساتھ ہے. وہ بصیر ہے, تم کو دیکھ رہا ہے. وہ علیم ہے, جانتا ہے تمہیں. وہ خبیر ہے, تمہارے ہر عمل کی خبر رکھ رہا ہے. اور ایک دن تم اس کے ساتھ پاس لوٹائے جاؤ گے, واپس آؤ گے تم اللہ کے پاس حساب اور کتاب کے لیے. یحاسبکم بہ اللہ, تمہارا حساب لیا جائے گا.
اور کتنا حساب کی جو باتیں ہیں نا آ رہی ہے، یہ بات آئی سورہ کہاں پڑھیں گے ہم؟ یہ سورہ اعلیٰ، سورہ اعلیٰ سبح اسم ربک الاعلیٰ، سورہ غاشیہ میں آیت آئی شاید غالباً آخری میں، ان الینا ایابہم ثم ان علینا حسابہم۔ بات یہ کہی گئی ان الینا ایابہم، ان سب کو ہمارے پاس واپس آنا ہے۔ کیوں آنا ہے؟ ثم ان علینا حسابہم، ہم ان کا حساب لینے والے ہیں۔ کیوں آنا ہے؟ ہم ان کا حساب لینے والے ہیں۔ ثم علینا حسابہم، سورہ رعد میں اللہ فرماتے ہیں اپنے نبی کو مخاطب کرتے ہوئے، ان علیک البلاغ وعلینا الحساب، اے رسول آپ کا کام ہمارے پیغام کو ان تک پہنچا دینا ہے اور حساب لینا تو ہمارا کام ہے، کیونکہ باہر کی حالت سے جانتے ہیں، اندر کی حالت سے نہیں جانتے آپ، وہ ہم جانتے ہیں، اسی لیے ہم حساب لینے والے ہیں، ہم حساب لینے والے ہیں۔ یحاسبکم بہ اللہ، اللہ ان سے حساب لے گا، حساب لے گا، محاسبہ ہوگا۔ یہ آیات جب آئی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دعاؤں میں اللہ سے یہ دعا کرنے لگے، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا۔ جب حساب کی بات آ گئی اللہ کی طرف سے، اللہ کے نبی دعا کرنے لگے، اللہ میں جب تیرے دربار میں آؤں اللہ مجھ سے آسان حساب لے، حاسبنا حسابا یسیرا۔ وہ دعا جو سکھائی گئی، کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کا مہینہ شب قدر پاؤں تو کیا کروں، کیا دعا ہے؟ تو کیا سکھا ہے اس دعا میں؟ کیا سکھا ہے؟ انکا عفو تحب العفو فاعف عنی۔ دیکھا آپ نے، اللہ کے نبی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھ رہی تھی میں کیا دعا کروں، کیا مرتبہ مقام تھا ان کا، امہات المومنین، نبی کی ازواج، صدیق کی بیٹی، انہا، اللہ کی راضی۔ اب اس کو جب وہ دعا پوچھتی ہیں تو اللہ کے نبی، اگر یہ بات ہوتی دماغ میں کہ وہ بس بخشے بشائے ہوئے تمہاری میری بیوی فلاں ہے، اے عائشہ تم کو کیا ضرورت ہے، تم تو میرے بیوی ہے، کیسا بھی تو میرے ساتھ جنت میں آئیں گے، یہ بولتے تھے۔ کیا بولے؟ نہیں، حساب دینا ہے تو حساب دینے سے پہلے اللہ سے دعا مانگتے رہو، اللہ تو معافی کو پسند کرتا ہے اور میں تجھ سے معافی کی طلبگار ہوں، میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ فکر کیا ہے؟ دیکھ رہے ہیں ہم نماز پڑھ کے بڑا غر رہا ہے، حج کر کے بڑا غر رہا ہے، ہم کو کچھ مسجد میں جانی مادہ بچھا دیے، ہم بول رہے ہیں کہ ہم بخشے ہوئے، ہم کو اتنا ثواب مل گیا۔ کون ہے؟ کیسی دعا سکھائی جا رہی ہے؟ یحاسبکم بہ اللہ۔ ابو بکر صدیق خلیفۃ الرسول، افضل البشر بعد الانبیاء، انبیاء کے بعد جن کا مقام ہے انسانوں میں وہ صدیق اکبر ہے۔ یہ ہمارا ایمان ہے، اہل سنت الجماعت کا متفقہ۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے نبی سے پوچھیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے نماز میں کوئی دعا سکھا دیجئے، میں وہ دعا کرتا رہوں اللہ سے۔ اللہ کے نبی نے ابو بکر کو وہ دعا سکھائی۔ وہ کون سی دعا ہے؟ جو آپ آخر میں پڑھ کے سلام پھیرتے ہیں، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا۔ یہ کس کو؟ نبی ابو بکر کو سکھا رہے ہیں۔ وہ صدیق کے درجے میں فائز ہے، نبی کے بعد کا مقام ہے، لیکن پھر بھی اے ابو بکر تمہیں یہ دعا سکھائی جا رہی ہے، یہ دعا کرو اے اللہ میں نے اپنے جان کے اوپر نفس ظلم کیا ہے، بہت زیادتی کی ہے، گناہ ہوئے ہوں گے مجھ سے جانے انجانے میں، ظلمن کثیر کثیر ولا یغفر الذنوب الا انت، اور یقین ہے کہ میرے گناہوں کا آپ کی سوائے کوئی نہیں۔ آخری کی دعا وہی ہے، یہ دعا ہم پڑھتے ہیں لیکن اس دعا کا بیک گراؤنڈ آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ یہ ابو بکر صدیق درخواست کی تھی، اللہ کے نبی نے آپ کو سکھایا یہ دعا کرو۔ دیکھیے کہاں پہ کھڑے ہوئے ابو بکر اور دعا کے الفاظ کیا آ رہے ہیں۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان کے تو کہیں نہیں کیا، ہاں کیسے کیسے دعائیں آ رہے، کیا دعا رہی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اللہ خود حکم دے رہے ہیں، کیا حکم دے رہے ہیں، چھوٹی سی سورت پڑھتے ہیں نا، سورہ نصر کیا ہے اس میں دیکھ لیجئے اب، اذا جاء نصر اللہ الفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفروا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کی حمد اور تسبیح بیان کرتے رہیے اور اپنے مغفرت کی دعا کرتے رہیے۔ ارے واہ بھائی، نبی کا مقام اور نبی کو اللہ حکم دے رہے اپنے مغفرت کی دعا کرتے رہو۔ کبھی غور کیا ہم نے اپنے ذات کے مطابق؟ ہم تو بخشے ہوئے ہیں، وہ تصور ہی نہیں ہے ہمارے پاس ذرا سا بھی، اللہ کے عذاب کا ڈر اور خوف ہے ہی نہیں نا۔ بات یہاں چل پڑی، یہ بات اسی لیے عرض کر رہا ہوں میں، پھر آگے ہم اس کے اوپر گفتگو کریں گے اگلی آیات میں انشاءاللہ۔ اس کے بعد جو بات فرمائی ہے نا، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ، سب سے پہلے ایمان لانے والے رسول ہوتے ہیں، وہی بات کی رسول سب سے پہلے ایمان لاتے ہیں، وہ ایمان لائے من ربہ، جو کچھ بھی اس کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا اس کے اوپر نبی پہلے ایمان رکھتے ہیں، نبی پہلے ایمان لاتے ہیں، اور اس کے بعد والمؤمنون، سارے ایمان والے ہیں، نبی کے بعد ہیں سب۔ اس کے بعد کل آمن باللہ، سب کے سب ایمان لاتے ہیں اللہ کے اوپر، و ملائکتہ، اس کے فرشتوں کے اوپر، و کتبہ، اس کے کتابوں کے اوپر، و رسلہ، اس کے رسولوں کے اوپر، لا نفرق بین احد من رسلہ، اور جتنے بھی نبی آئے ہیں ان نبیوں کے درمیان میں کوئی تفریق نہیں کرتے، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں کے درمیان میں تفریق نہیں کرتے ایمان والے، یہ ہمارے نبی ہے تمہارے نبی ہے، ایسا نہیں ہوتا، سارے نبیوں کو مانتے ہیں، اور سارے نبیوں کے اختتام کے اوپر جو نبی ہیں وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے اوپر نبوت کے سلسلے کو ختم کر دیا گیا۔ اس کے بعد لا نفرق بین احد من رسول، دیکھیے ایمان لانے کے بعد کیا کرتے ہیں، ایمان تو لا لیا الحمدللہ، اس کے بعد کیا ہے، الفاظ تو غور کیجیے ذرا قرآن کے، وقالوا سمعنا واطعنا، ایمان کے بعد یہ اللہ سے ان کا اقرار ہوتا ہے، عہد ہوتا ہے، کیا عہد ہوتا ہے، قالوا سمعنا واطعنا، اے اللہ جو کچھ بھی آپ نے کہا، جو کچھ بھی آپ نے کہا ہم نے اس کو سن لیا۔ کیسے سنا، کیسے سنا، اللہ ڈائریکٹ بولا، نبی کے ذریعے سے سنا، جو کچھ بھی آپ نے اپنے نبی کے ذریعے سے ہمیں جو پیغام دیا ہے، جو کتاب دی ہے، ہم نے اس کو سنا ہے، بالواسطہ نبی کے سنا ہے۔ قرآن نبی کے ذریعے سے ملا، پورا دن نبی کے ذریعے سے ملا، نبی کے اوپر ایمان ضروری ہے۔ وقالوا سمعنا واطعنا، ہم سن لیے اور کیا کریں گے سن کے، اطعنا، یہ ہمارا اقرار ہے، ہم عمل کریں گے، اطاعت کریں گے، ہم فرما برداری کریں گے، اب ہم، یہ قرآن کے ڈائلاگ ہے، کوئی وائس کے نہیں ہے، اللہ کی باتیں ہیں جو کہی جا رہا۔ ہم بھی ایمان لائے، آمن الرسول میں ہم بھی ہے، والمومنون ہم بھی ہے، پھر اس کے بعد ایمان والوں کا اقرار کیا ہے اللہ کے ساتھ، اقرار یہ ہے، ایمان صرف نہیں ہے، ایمان کے بعد جتنی باتیں آپ نے کہی ہے ان سب ہم کو سن لیا ہے، اور ہم کیا کریں گے، وہ اطعنا، ہم عمل کریں گے، ہم عمل کریں گے، اور اس کے بدلے میں ہم آپ سے کیا چاہتے ہیں، ایمان اور عمل کے بدلے میں اے اللہ ہم آپ سے کیا چاہتے ہیں، ہماری کیا درخواست ہے آپ سے، جو اگلے جملے میں آ رہی بات، قالوا سمعنا واطعنا، ہم ایمان لائے، باتیں سن لیے، ہم آپ کی اطاعت کریں گے، لیکن اس اطاعت کے بدلے میں ہمیں کیا ملے گا، کیا چاہتے ہیں ہم، واللہ غفرانک ربنا ولیک المصیر، اے اللہ ہم لوٹ کے پلٹ کے تیرے پاس آنے والے ہیں، اور جس دن ہم تیرے دربار میں آئیں گے ہم کو بخش دے، ہماری یہ خواہش ہے، ہم کو دوزخ کی آگ سے بچا لے۔ اور کیجیے بات کو، اطاعت کر رہے ہیں تو اطاعت کے بعد ہم کیا چاہتے ہیں اللہ سے،
ہم یہ چاہ رہے ہیں اللہ سے ایک دن پلٹ کے تیرے پاس آنا ہے، اور جس دن ہم تیری عدالت میں آئیں گے، چونکہ اوپر تو بولا حساب لینے والا ہوں بول کے بول دیا اوپر، تو جس دن تو حساب لینے والا ہے ہم کو بخش دے۔ کیوں؟ اگر جس دن حساب میں اگر ہم پھنس گئے، حساب میں اگر ہم پھنس گئے تو پھر ہماری مغفرت نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے یہاں سے دعا ہو رہی ہے روزانہ، آنے والے تیرے پاس ہے، اور ہماری خواہش یہ ہے اس اطاعت کے بدلے میں ہم کو ہماری مغفرت چاہیے، ہماری کو بخشش چاہیے۔ قالوا سمعنا واطعنا، یہ مومنین کا اقرار و عہد ہے، ایمان والوں کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کا۔ اچھا، یہی الفاظ قرآن میں موسیٰ علیہ السلام کی امت یہودیوں سے متعلق بھی آتے ہیں۔ یہ الفاظ یہودیوں نے کیا کہا جب یہودیوں کو تورات دی گئی؟ اللہ فرماتے ہیں خذوا ما آتیناکم بقوۃ، جو کچھ بھی تم کو دیا جا رہا اللہ کی طرف سے اسے مضبوط پکڑو۔ اس کے بعد انہوں نے کیا کہا؟ قالوا سمعنا وعصینا، کیا کہا یہودیوں نے؟ جو کچھ ہے آپ کی باتیں تورات موسیٰ نے دی وہ سب سن لیے ہم، وعصینا، عمل نہیں ہوتا ہم سے۔ کلیئر بول دیے، عمل یہ نہیں ہو سکتا ہم سے۔ قالوا سمعنا وعصینا، کلیئر کہہ دیا انہوں نے کہ سن لیا ہم سب نے آپ کی باتوں کو، لیکن نافرمانی ہوئیں گی، اطاعت نہیں ہوئیں گی ہم سے، عمل نہیں ہوئیں گا ہم سے۔ لیکن اللہ کے نبی کی امتیوں نے کیا کہا؟ قالوا سمعنا واطعنا، اللہ آپ کی باتوں کو ہم نے سنا اور ہم عمل کریں گے، اب پلٹ کے آپ کے پاس آنے والے ہیں، ہماری مغفرت کر دیں۔ کتنا بڑا فرق ہے یہودیوں میں اور مومنوں میں، کتنا بڑا فرق ہے۔ آپ یہ مت جائیے آپ یہودی اور مومن بول کے، اگر وہ کیریکٹر جو یہودیوں کے پاس تھے قالوا سمعنا وعصینا کے، سن لیے لیکن عمل نہیں ہوئے گا، اگر وہی کیریکٹر ہمارے پاس آ گئے، اللہ سب سن رہے لیکن ہم سے عمل نہیں ہوگا، بولے تو کیریکٹر کے اعتبار سے ہم یہودیوں کے پاس کھڑے ہوئے ہیں۔ نام کچھ بھی رکھ رہے تو آپ اس سے بحث نہیں ہے۔ کہاں کھڑے ہوئے ہیں ہم؟ کہے تو زبان سے رہیں قالوا سمعنا واطعنا، ہم سن لیں اطاعت کریں گے، لیکن سننے کے بعد اگر عمل نہیں ہوگا، ہم اپنی کریں گے، تو ہم اس مقام پہ کھڑے ہوئے جس مقام پہ یہودی کھڑے ہوئے تھے۔ قرآن کے الفاظ ہیں دونوں نے، یہودیوں نے کہا قالوا سمعنا وعصینا، ہم سن لیے سب لیکن ہم سے عمل نہیں ہوگا، اطاعت نہیں ہوگی۔ مومنین نے کیا کہا؟ ہم نے سن لیا اور عمل کریں گے، تو یہ مومن ہے۔ اس کو ذہن میں بٹھا لیجیے آپ اچھی طریقے سے۔ اسی لیے قرآن مجید یہ بات کہتا ہے نا کہ چاہے یہودی ہو، چاہے عیسائی ہو، چاہے من کوئی بھی ہو، اللہ پہ ایمان لائیں گے اور اللہ کے احکامات کے اوپر عمل کریں گے تو ان کی نجات ہے نا۔ قرآن میں آیت موجود ہے سورۃ البقرہ کے اندر اور دوسرے مقام پہ بھی۔ اس کے بعد یہ بات کہی گئی غفرانک والیک المصیر، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، تم عمل نہیں کر سکتے، تم سے عمل نہیں ہو سکتا، یہ کہنا یہ بالکلیہ طور پہ بے وقوفی کی بات ہے۔ اللہ نے جو تم کو احکامات دیے ہیں، کوئی ایسے احکامات نہیں دیے جس کو تم نہیں کر سکتے۔ اللہ فرماتے ہم نے جس کو جتنے بھی احکامات دیے ہیں اتنا ہی احکامات دیے ہیں جو وہ کر سکتا ہے۔ اللہ کسی کے اوپر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا، کوئی ایسا حکم نہیں دیتا جو وہ کر نہیں سکتا۔ اگر کوئی ایسا حکم اللہ دے رہا جو بندہ کر ہی نہیں سکتا، پھر نعوذ باللہ اللہ ظالم ٹھہرے گا، پھر اللہ سبحان ہے نہیں، وہی حکم دے گا جو آپ کر سکتے ہیں۔ ہم سے نہیں ہو سکتا، فلاں ہے فلاں ہے باتیں جناب علی شیطان کی طرف سے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ تم کر سکتے ہو، وما جعل علیکم فی الدین من حرج، اللہ فرماتے ہیں تم کو جو دین دیا گیا اس میں کوئی تکلیف نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ اور یہ بات آپ پڑھتے ہیں سورۃ بقرہ کے اندر روزوں کے احکامات کے بعد، وہ اللہ فرماتے یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اوپر بوجھ ڈالنا ہی نہیں چاہتا، وہ تو آسانی چاہتا ہے عمل کے ذریعے سے، آسان۔ حدیث میں کیا بات آئی؟ الدین یسر، دین آسانی کا نام ہے، مشکل نہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم دین کو مشکل بنا لیا ہے اپنے،
باپ دادا کے رسم و رواج ہمارے پاس اتنے آ گئے ہیں، ہر جگہ مشکل، انہیں مر گیا تو یہ کرو، انہیں پیدا ہوا تو وہ کرو، یہ کرو وہ کرو، بحران ہے انہیں۔ معاشرے میں ایسے رسم و رواج جکڑے ہوئے ہیں، جناب علی پوچھو مت، انہیں مر گیا، وہ خود غریب ہے، زیارت کا دن آ گیا، یہ خود بھوکے ہیں لیکن دوسروں کو کھلانا اب انہیں، یہ دین ہے، انہیں خود بھوکا ہے، پریشان ہے، اب کچھ لوگوں کو کھلانا، اور تصور یہ ہے کہ اس کی روح کو سکون ملتا۔ ارے یہ ہندوؤں کا طریقہ ہے، یہ اسلام نہیں ہے۔ اسلام میں تو اللہ کے نبی کو بھیجنے کے بعد تو اللہ نے اپنا احسان جتایا ہے، کیا جتایا؟ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، جس نبی کو ہم بھیج رہے ہیں وہ تم کو معاشرے کی غلامیوں سے نکالنے والے ہیں، تمہارے اوپر جو بوجھ ہے اس بوجھ سے تم کو آزادی دلانے والے، آسان دین کو دینے والے۔ دین بالکل آسان نہیں۔ آپ دیکھیے، آپ سفر میں ہے، پانی نہیں ہے تو وضو نہیں کر سکتے ہو، طہارت نہیں لیتے تو آپ اللہ نے کہا تیمم کرو، آپ سمجھ میں۔ رمضان کا مہینہ آ گیا، بیمار ہے تو بولا کہ بعد میں رکھو۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ سب احکامات۔ نماز پڑھنے کا ہے فرض، کھڑے کے نہیں پڑھ سکتے، بیٹھ کے ٹورو بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے، لیٹ کے ٹورو لیٹ کے نہیں پڑھ سکتے، اشاروں سے بھائی کیا ہے یہ سب؟ یعنی تم کر سکتے، جو کر سکتے وہی حکم دیا جائے گا تمہیں، کوئی ایسا حکم نہیں دیا جائے گا تم نہیں کر سکتے لیکن تم کو کرنا لازمی ہے، ایسا نہیں ہے۔ اسی لیے فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، اور یاد رکھو تم جو کچھ بھی کرو گے اس کا بدلہ تم کو ملنے والا ہے۔ لہا ما کسبت، جو بھی تم کرو گے، جو بھی تم کماؤ گے اس کا بدلہ تم کو ملنے والا، چاہے اچھا عمل ہے تو اچھا بدلہ ملنے والا ہے۔ اور کون سا بدلہ ملنے والا؟ وہی بدلہ ملنے والا جو تم دنیا میں کر کے آئے۔ لہا ما کسبت، یہ نیک کاموں کے لیے آتا ہے۔ اگلا جملہ کیا ہے اس کا؟ وعلیہا مکتسبت، وعلیہا مکتسبت برے کاموں کے لیے آتا ہے۔ یہ دو جملے الگ الگ ہے۔ لہا ما کسبت یہ اچھے کاموں کے لیے آتا ہے، وعلیہا مکتسبت، اور یہ اللہ کے ساتھ اگر آ گیا تو یہ برے کاموں کے لیے آتا ہے۔ اگر تم برا عمل کرو گے تو اس کی سزا تم پاؤ گے، بچ نہیں سکتے تم۔ یہ قرآن واضح کر رہا ہے، کوئی تم کو بچانے والا نہیں ہے۔ تمہارا ثواب جاریہ بھی ہے، عذاب جاریہ بھی، دونوں ہے۔ اچھا عمل کر کے اچھے کام چھوڑ کے آ گئے، جب تک وہ ہے وہ ثواب جاریہ ہے۔ برے اعمال کر کے وہ برے اعمال تم چھوڑ کے لوگ کر رہے ہیں، وہ عذاب جاریہ ہے۔ قرآن آپ کو ڈکلیئر کر رہا، سورہ یاسین کے اندر کیا کر رہا ہے؟ انا نحن نحیی الموتى ونکتب ما قدموا وآثارهم، بے شک مردوں کو ہم ہی زندہ کرنے والے ہیں، اور مرنے کے بعد جو کچھ بھی تم کرو گے، آثار جو چھوڑ کے آئے، وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ، اور ہم لکھ رہے ہیں زندہ رہتے ہوئے کیا بھیجے تم، وہ آثارہم، اور مرنے کے بعد جو اثرات کو چھوڑ کے آئے اس کو بھی ہم لکھ رہے ہیں، وہ بھی ثواب یا عذاب ملے گا تمہیں۔ دونوں ثواب جاریہ بھی ہے، ثواب عذاب جاریہ بھی ہے، یہ دونوں باتیں ہیں۔ یہ سارے ثواب سارے میں چکر نہیں ہے اسلام میں، یہ بات کے باتیں ہیں، یہ سب بات کیا ہے؟ ثواب جاریہ عذاب جاریہ کی ہے۔ یہ میں کچھ کر کے آپ کو ثواب پہنچا دوں گا، یہ تصور نہیں ہے اسلام میں۔ جو تم کرو گے وہی تم کو عمل ملے گا۔ قرآن مجید کے اندر نیک آیات ثواب ہے، اس کو پڑھ کے اگر آپ بولیں گے میں اس کو ثواب بھیج رہا ہوں، اب جتنے بھی عذاب کے آئے تھے وہ کر کے کیا کریں گے؟ قرآن کا تصور جو ہے لوگوں کے پاس، قرآن پڑھ کے بخشنوں، تو قرآن میں صرف دوزخ جو جنت کے نہیں ہے نا، اچھے عذاب کے بھی باتیں ہیں۔ اللہ میں قرآن پڑھ کے ثواب بھیج رہا ہوں میرے بابا کو، بولے تو اس میں یہ سب ہے نا، پھر کیسا عذاب کو بھی بھیج رہے بابا کو؟ اندھا عقیدہ ہے یہ قرآن کے خلاف ہے یہ ساری باتیں۔ قرآن نے یہ بات کہی واضح طور پہ، جو تم کرو گے وہی تم کو بدلہ ملے گا۔ سورہ نجم اللہ کلیئر کرتے ہیں، وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ، انسان کو وہی کچھ ملے گا کل جو دنیا میں محنت اور کوشش کر کے آیا۔ رہا ثواب جاریہ کی بات، حدیث شریف آتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو بندہ مر جاتا ہے اس کے نام اعمال فائل کلوز کر دی جاتی ہے، لیکن 3 ایسے اعمال ہیں جو مرنے کے بعد بھی اس کا کریڈٹ اس کو ملتے رہے گا۔ وہ تینوں میں آپ نے کیا فرمایا؟ صدقہ جاریہ جسے آپ کہتے ہیں، یا کوئی ایسا عبادت کا کوئی عبادت گاہ بنا دیا، لوگ نماز پڑھ رہے، کوئی مدرسہ بنا دیا، فلاں کوئی کنواں کھودوا دیا، سمجھ میں آ رہا؟ یہ کیا ہے؟
وہ تو مر گیا، اس کا وہ بورنگ موجود ہے، بولی موجود ہے، اسکول موجود ہے، دواخانہ موجود ہے، مسجد موجود ہے، اور جب تک رہیں گی زمین پہ، جب تک لوگ ان سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے، اللہ کے نبی نے فرمایا وہ تو چلے گیا لیکن ایسے اعمال چھوڑ کے گیا اس کے مرنے کے بعد بھی جاری ہے۔ اسی طرح برے اعمال چھوڑ کے گیا، گڑمبے خانہ چھوڑ کے گیا، جوا خانہ چھوڑ کے گیا، رنڈی خانہ چھوڑ کے گیا، سمجھ میں آ رہا؟ اور وہ تو گیا لیکن جب تک یہ باقی ہے اور جب تک لوگ یہ کام کرتے رہیں گے اس کا عذاب اس کو ملتا رہیں گا۔ یہ ہے دوسری او تنفع علم، فرمایا یا کوئی ایسا علم چھوڑ کے گیا، لوگوں کو اچھے کام بتایا، اچھا علم بتایا، لوگ فائدہ اٹھا رہے، تو جب تک لوگ اٹھاتے رہیں گے اس کا بھی اجر و ثواب اس کو ملتے رہے گا۔ تیسری بات، سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے، اگر اس نے کوئی نیک اولاد چھوڑی ہے، اپنی اولاد کو نیک اور صالح بنا کے چھوڑا اور باپ کا انتقال ہو گیا اور ہر وقت اپنے باپ کے لیے دعا کرتے رہے گا اور اس دعا کا بدل اپنے باپ کو ملتے رہے گا۔ تین باتیں، اس کے علاوہ اس کا پورا اکاؤنٹ بند، کلوز۔ اب وہ ساری باتیں جو ہمارے پاس ہے نا، وہ مر گیا، وہ قرآن خوانی ہو رہی ہے، زیارت ہو رہی ہے، فلاں ہو رہا ہے، فلاں، یہ سب باتیں سب بات کی ہے اسلام کے اندر، سب داخل کردہ ہے۔ حقیقت یہ ہے، ایسا یہ حقیقت ہے جو اللہ بتا رہے ہیں کہ علیہ مت، اگر برا تم عمل کرو گے تو برا عمل کا بدلہ برا ملے گا۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا، اب یہ پھر دعا ہو رہی ہے، اے ہمارے پروردگار لا تؤاخذنا ان نسینا، کیونکہ تو اوپر کی آیت کو پھر یحاسبکم بہ اللہ، حساب لوں گا بولا اللہ تعالیٰ۔ پھر وہ دعا سکھا رہے ہیں، دیکھیے اب اللہ کیا سکھا رہے ہیں، اے اللہ تو حساب لینے والا ہے، لا تؤاخذنا ان نسینا، ہم نے بھول کے چوک کے گناہ کر دیے ہیں تو اسے معاف کر دیں، بھول چوک کے گناہ ہو گئی۔ لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، جو بھول کے گناہ کیے، خطا ہوئے، اللہ تو اسے معاف کر، تو ارحم، کیونکہ اوپر بولا اللہ تعالیٰ میں معاف کروں گا۔ یہ دعا ہو رہی ہے، ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا، اللہ پھر ایک دعا ہو رہی ہے، اے اللہ ہمارے اوپر اتنا بوجھ مت ڈال جو ہم اٹھا نہ سکتے۔ ہر انسان کی الگ الگ اس کے نفسیات، اس کا ایمان کا درجہ، اس کے ایمان کی حرارت سب کی برابر نہیں ہے نا، وہ حساب سے فرمایا ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به، اللہ ہماری طاقت سے زیادہ ہمارے اوپر بوجھ مت ڈال۔ اللہ پہلے ہی بول دیا، پھر اللہ دعا بھی سکھا رہے، مت ڈال، ایک اللہ سے یہ دعا ہے، ہمارے اوپر بوجھ مت ڈال، واعف عنا، معاف کر دے، معاف کر دے۔ یہ جملے بے جان جملے نہیں ہیں، یہ معاف کر دے، جیسا آپ کسی ہوتی ہے کوئی گورنمنٹ کا معاملہ ہے، یہ عدالت میں ہے، یا فلاں فلاں سے عدالت کہتی ہے معافی نامہ لکھ کے دے دیا، اب لکھ کے دے دیے، قصہ ختم، خالی کاغذ پہ معافی نامہ ہے، دل میں بدماشی آپ کے، ویسا نہیں ہے معاملہ۔ واعف عنا، میری التجا ہے اللہ تو معاف کر مجھے، کیونکہ تو دلوں کا حال جاننے والا ہے، تو دلوں کا حال جاننے والا ہے، میں زبان سے نہیں کہہ رہا ہوں، میں قلبی کیفیت ہے میری، یہ دلی میری تمنا ہے، کیونکہ تو دلوں کا حساب لینے والا ہے، اسی لیے میں اپنے دل کی گہرائیوں سے تجھ سے معافی مانگ رہا ہوں اور میں تصور کر رہا ہوں اللہ میں تیرا گنہگار ہوں، کم از کم تیرا گنہگار نہیں تو میں کم از کم تیرا ناشکرا کہوں۔ کیا بھائی ٹھیک ہے، کوئی ولی ہے، بڑا ہے، گنہگار تو نہیں ہے لیکن ناشکرا تو ہے، کیا ناشکرا ہے؟ ارے اللہ جو نعمتیں دیا ہے، زندگی بھر عبادت کریں گا تو ایک گلاس پانی کا انہیں بدل نہیں کر سکتا، ایک گلاس پانی کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا انہیں۔ بہت بڑے ولی ہوں گے، بہت بڑے متقی پرہیزگار ہوں گے، اللہ کی نعمتیں اتنی ہیں بندے کے اوپر کہ اس کا ایک گلاس پانی کا شکر بھی نہیں ادا کر سکتا انہیں حقیقت میں۔ اسی لیے بات کہی جا رہی، میں گنہگار نہیں، کم از کم تیرا ناشکرا تو ہوں۔ اور یہ میرے سجدے، یہ میرے جو سجدے ہیں جو تیرے آگے جھک رہے ہیں، یہ اسی شکر گزاری کا اظہار ہے کہ میرے پاس دینے کے لیے تو کچھ نہیں ہے، لیکن جو وجود تو مجھے بخشا ہے اس وجود کو تیرے قدموں میں ڈال رہا ہوں، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے میرے پاس دینے کے لیے۔ اللہ میری مغفرت فرما دے، مجھے معاف کر دے۔
پتہ نہیں کب تو مجھے بلا لینے والا ہے، کب پتہ نہیں مجھے کب کفن میں لپٹا جائے گا، کب پتہ نہیں کہ میری نماز جنازہ کب پڑھی جائے گی، مجھے پتہ نہیں ہے اللہ، تو مجھے معاف کر، واعف عنا۔ متکلم کا صیغہ، اللہ سے گفتگو ہو رہی ہے، یہ اللہ سے ڈائریکٹ اسے متکلم کا صیغہ کہتے ہیں، یہاں سے کوئی بیچ میں کوئی نہیں ہے، اللہ سے بالراس بندہ مانگ رہا ہے، معاف کرے اللہ، ہم کو معاف کر دے، جمع کے صیغے میں واغفر لنا، معاف تو کر دیا لیکن اب بخش دے، دوزخ میں مت ڈال، عذاب میں مت ڈال۔ واعف عنا واغفر لنا، واعف عنا کے معنی نظر انداز کر دینا، معاف کر دینا، اور واغفر لنا یعنی بخش دینا، ٹھیک ہے اب جنت میں جاؤ۔ وارحمنا، ہم پہ رحم کر، ہم پہ رحم کر، تو ارحم الراحمین ہے، میرے اعمال ایسے نہیں ہے کہ تو رحم، میں رحم کے قابل ہوں، لیکن میری التجا ہے تجھ سے، تو رحم کر۔ جب بندہ یہ دعا کرتا ہے اللہ سے، اللہ تو مجھ پہ رحم کر، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تو اللہ سے رحم کی بھیک مانگ رہا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں تو دوسروں پہ رحم کر، اللہ تجھ سے لا یرحم الناس لا یرحم اللہ من لا یرحم الناس، تو رحم کی بھیک اللہ سے مانگ رہا ہے، تو دوسروں پہ تو رحم نہیں کیوں کرتا؟ اگر تو دوسروں پہ رحم نہیں کرے گا تو تیری یہ دعا رد ہو جائے گی اور اللہ تجھ پہ رحم نہیں کرے گا۔ حدیث اس لیے وضاحت میں آ گئی۔ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تم پہ رحم کرے تو تم دوسروں پہ رحم کرو، اپنے ماتحین پہ کرو، اپنے گھر والوں پہ کرو، آزو بازو والوں پہ رکو، کوئی زیادتی کرا ان پہ معاف کرو، ان پہ رحم کرو، اللہ تم پہ رحم کرے گا، کیونکہ وہ رحمت کی صفت جب تم میں آ گئی ہے تو پھر اللہ تو ارحم الراحمین ہے، تو پھر وہ کیسے معاف نہیں کرے گا؟ تمہارے اندر جب یہ خوبی ہے دوسروں کو معاف کرنے کی، تو اللہ تو ارحم الراحمین ہے، وہ تو 70 ماں باپ سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، تمہارے اندر یہ خوبی ہے تو اللہ تو پھر کیسے معاف نہیں کرے گا؟ تو یقین اللہ کے نبی نے فرمائے گا وہ تم پہ رحم کرے گا، تم پہ رحم کرے گا، تم پہ رحم کرے گا، شرط یہ ہے کہ تم دوسروں پہ رحم کرو۔ وانصرنا انت مولانا، تو ہمارا مولا ہے۔ اب یہ جو ہم لوگوں کو، ہمارے جیسے لوگوں کو مولانا مولانا بول رہے نا، یہ اصولاً دیکھا تو صحیح جملہ نہیں ہوتا ہے۔ مولانا اللہ کا نام ہے، اللہ کی صفت ہے۔ یہ لوگ خیر بول دیتے ہیں، احترام میں سمجھ میں آ رہا، اس کو بولنے چاہیے۔ احادیث میں اسے کیا کہا گیا ہے؟ بڑے بزرگوں کے لیے ان سے کہا گیا شیخ بولو یا پھر استاذ بولو، سمجھ میں آ رہا، یہ الفاظ آتے ہیں قرآن میں، حدیث میں، لیکن کسی انسان کے لیے یہ لفظ استعمال نہیں کیا گیا۔ لیکن ہمارے پاس عام بول چال میں اسے چلتی ہے، مولانا مولانا مولانا، ختم۔ اللہ انت مولانا، آپ اللہ، آپ ہمارے مولانا ہیں۔ کیا معنی مولانا کے؟ مولانا کے معنی سرپرست، حمایتی، مددگار، اسے کہتے ہیں مولانا۔ آپ ہمارے، انت مولانا، یہ اللہ تعالیٰ قرآن میں بولے۔ ولینا، آپ ہمارے ولی ہیں۔ انت مولانا فانصرنا، آپ ہماری مدد کیجیے۔ علی القوم الکافرین، کافر قوم کے مقابلے میں آپ کی مدد چاہیے۔ اب یہ جو الفاظ آئے ہیں نا علی الکافرین، تو ہمارے ذہن میں یہ آتی بات، اب جتنے بھی مسلمان آئے، مسلمانوں کو چھوڑ کے جتنے لوگ ہیں سب کافر ہیں، ہم دعا کر رہے ہیں ان کے اوپر ہماری مدد کر بول کے، یہ آتا، یہ غلط ہے تصور، سمجھ نہیں آ رہا۔ یہ جو دعا آپ کو سکھائی گئی ہے، یہ دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام کو اس دور میں سکھائی گئی جب جو ایمان والے تھے، اور جو ایمان والے ان تک دین کا کام حجت پوری کرنے کے بعد وہ قوم جو نہیں مانی اسلام کو، صحابہ کے دشمن کے مٹانے کے اوپر تل گئے، ان کو جنگ ہونے لگی، تب یہ دعا سکھائی گئی، اللہ تو ہم کو فتح دے ان کی۔ تب جب پورا اپنا کام کرنے کے بعد، ورنہ آپ کسی کو بھی خواہ کے کافر نہیں بول سکتے جب تک کہ آپ ان تک اللہ کا پیغام جو نبی پہنچائے وہ آپ نہیں کریں گے۔ اس وقت تک ہم خود مجرم بنیں گے وہاں پہ اللہ کے پاس۔ یہ بات بڑی اہم ہے
ہمارے پاس کچھ بھی نہیں کہ ابھی نے بول دیا، انہیں غیر مسلم اس کو کافر بول دیا، اس کو فلاں بول دیا، اس کو جٹو، اس کو بٹو، انہیں فلاں کناری وسا، انہیں دو فلاں فلاں. یہ تصورات اسلام میں نہیں ہیں. یہ آخری سانس تک آپ کو جو بھی ہے آپ کے تعلقات میں، اس تک آپ کو بات پہنچانے کی آپ کے اوپر ذمہ داری دینی ہے. تو مشہور واقعہ آپ سنتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کے چچا ابو طالب جو تھے، جب بیمار پڑ گئے، آخری ایک بار تو آپ بات سمجھاتے رہے دین کے، لیکن آخر وقت آ گیا جب بستر پہ ہیں، جا کے کان میں بات پہنچا رہے، چاچا جان آپ آخری وقت ہے، آپ گواہی دے دیجیے، میں اللہ کے پاس گواہ بن جاؤں گا آپ کے ایمان کا. آخری وقت تک آپ جا کے وہاں پہ اپنا مشن. ہم تو ان کو دشمن سمجھ رہے ہیں، کافر ہے، یہ فلاں ہے. اب دشمن سمجھے تو کیسا؟ ایسا دشمن نہیں ہے. ہم دشمن بنا لے رہے ہیں ان کو، اور ہم کو ہم دشمن بنا کے ہم کو سا خیریت میں ہے بتائیے. اگر ان کو دوست بناتے، آپ کی بات بھی سنتے اور آپ کے ساتھی بھی بن جاتے، ان کو دشمن بنا کے آپ کی دنیا بھی برباد ہو رہی ہے، یہاں پہ آخرت بھی برباد ہے. یہ نہیں تصور. انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین میں کفر سے مراد یہ کافر نہیں ہے جو ہم جن کے درمیان میں رہ رہے ہیں. وہ کفار ہے جو چیلنج کیے تھے، صحابہ کرام کو ستائے تھے، میرا ملک سے نکالے، ان کو مکے سے نکالے. جب جنگ ہوئی اس جنگ کے اوپر کی یہ دعائیں ہیں، محاذ ادھر اور دونوں کا جنگ کے اوپر، اسلام کے لیے، اقتدار کے لیے نہیں، کوئی سیاسی کوئی پولیٹک کے لیے نہیں تھی بات، وہ دین کے لیے تھی. اگر کوئی ایسے حالات پیدا ہو جا رہے ہیں تو دب کی بات ہے. آج تو حالات ویسے نہیں ہے. ہم کو رہنا ہے، سب میں مل کے رہنا، سب کو اللہ کی بات پہنچانا ہے پیار و محبت کے ساتھ. یہ سورۃ البقرہ کا آخری رکوع ہے، اور عموماً یہ آپ کی خبر کے پاس اس کی آیتیں آخری پڑھی جاتی ہیں خبر پہ. یہ وہی ہے اصل میں. الف لام میم کے پہلے رکوع کے آدھی رکوع کے پڑھی جاتے ہیں، پھر یہ آیتیں پڑھی جاتی ہیں. یہ اور یہ آیات سے متعلق بھی بڑا ایک آپ کے لیے اہم بات ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو معراج میں اس وقت یہ آیت دی گئی اللہ کے تحفے میں. اللہ کے نبی نے معراج سے کیا تحفہ لائے؟ 2 لائے، نماز اور یہ سورۃ البقرہ کا آخری رکوع سے. جاؤ میرے ایمان والے بندوں کو یہ دعا سکھاؤ، دعا مانگو، بولو ان سے میں مغفرت کرنے والا ہوں، میں معاف کرنے والا ہوں، میں رحم کرنے والا ہوں، اور میں مدد کرنے والا ہوں. اللہ خود دے کے بھیجا نبی کو یہ تحفے میں سورۃ البقرہ کا آخری رکوع. بڑی اہم باتیں ہیں یہ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ. یہ قرآن پڑھیے آپ گھر میں جا کے، آخری رکوع کو ذرا پڑھ لیجئے تاکہ آپ بھی رات قرآن پڑھیے تو آپ کا ایمان بھی تازہ ہو جائے گا. تو بہرحال مجھے اور آپ کو سب کو مل کے قرآن پڑھنا ہے، قرآن کو سمجھنا ہے. اصل کتاب اللہ کی ہے، جس کو چھوڑنے سے ہمارے سب بہت سارے بگاڑ آ چکے ہیں. انشاءاللہ ہم آگے چل کے قرآن، اس کی اہمیت، اس کے فضائل، اس کی عظمت کو بیان کرنے کی کوشش کریں گے. قرآن کیا ہے ایسا ہے. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ کو، اور جو کچھ باتیں کہی گئی ہیں، سنی گئی ہیں، بولنے اور سننے والوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.